الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے۔ زاں بعد ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کی ترتیب پر غور فرمائیے گا، موت کا ذکر پہلے فرمایا، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ کس بات پر؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں مال بنانے کی، اچھی انڈسٹری، انہوں نے کوالٹی چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز لوکل ہے، معیاری ہے، اور اگر معیاری ہے تو کس معیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کردار کی، اخلاق کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، حالانکہ اللہ سارا کچھ پہلے سے جانتا ہے، پرکھ کرنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ گویا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی عادات کو پیدا کریں، ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو سنواریں، ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں، میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، برے کے ساتھ برا ہوں۔ حالانکہ اچھے کے ساتھ تو سارا زمانہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا تو وہ ہوتا ہے جو برے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہونا، برے کے ساتھ برا ہونا، یہ کیا خوبی ہوئی، یہ کیا بات ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تئیں شریف، نفیس، با اخلاق، با کردار خود بخود بن کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کے اپنے کان میں کہہ دیا ہے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، خود بخود ہی۔ ان لوگوں نے بھی اپنی عادات پر، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر محنت کرنی چھوڑ دی، اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے سجانا سنوارنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ محکمے، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں نا، وہ ری فریش کورس کراتے رہتے ہیں اکثر۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں کورس کراؤ دوبارہ سے، وہ اصول جو پہلے بتائے جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ بلائے۔ چند دن پہلے مجھے موٹر وے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے افسران کو اور کارکنان کو لیکچر دیں۔ پتہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا ہے، لیکن شاید آپ کے کہنے سے بات تھوڑی اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو میں وہاں چلا گیا ہیڈ کوارٹر میں، کچھ دیر میں نے وہاں بات کی ان لوگوں سے، تو بعد میں مجھے وہ افسران کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ہمیں ریفریش کر دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتیں پہلے بھی ساری پتہ ہوتی ہیں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، سب جانتے ہیں کہ رزق حلال کھانا چاہیے۔ یہ دوبارہ سے تقریر کرنے کا، دوبارہ سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات ذرا تازی ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز اندر پڑی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ کوئی چھیڑنے والا اسے چھیڑ کے تازہ کر دیتا ہے۔
تازہ ہونے سے بعد پھر دوبارہ انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے عمل کرنے. ہم لوگوں نے نا اپنے کان میں خود ہی مشورہ دے لیا ہے کہ یار میں تو ایک شریف آدمی ہوں, 5 نمازیں بھی دھیان سے پڑھتا ہوں, روزے میں نے سارے رکھے ہیں, غریب کا میں خیال کرتا ہوں, اماں میری مجھ سے راضی ہے, دوستوں کو خوش رکھنا میں ہمارے کان میں خود ہمارے نفس نے مشورہ دے دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت ہے نئے سرے سے تازہ ہونے کی. ہمیں تو دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے کہ جس طرح میں بنا ہوا ہوں نا شریف, ہو سکتا ہے سامنے والا بھی کہتا ہو چلو جس حال میں آتا ہے اسی حال میں ٹھیک ہے. ہمیں اپنے اوپر محنت جاری رکھنی چاہیے, اپنے کردار کو, اخلاق کو, اطوار کو. حضرت عثمان حیری بہت درویش کامل صوفیاء میں شمار ہوتا تھا. لوگ ان کی مجلس مبارکہ میں آ کے بیٹھتے تھے تو اپنے دلوں کو تازہ کرتے تھے. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک جملہ بندے کو ساری زندگی کے لیے رستے پہ ڈال دیتا ہے. بہت بڑے درویش تھے حضرت عثمان حیری. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی دعوت پکائی. امام صاحب دعوت کھانے چلے گئے, حضرت عثمان حیری جب اس شخص کے گھر پہنچے, دروازے تک گئے تو کہنے لگا حضور میں تو آپ کو دعوت دے کے بھول گیا تھا, وہ تو یاد بھی نہیں کہ روٹی پکوانی ہے, تو آپ مہربانی فرمائے آج چلے جائیں, میں دوبارہ دعوت دوں گا. میرا خیال ہے کہ جو آدمی میری طرح سمجھتا ہے نا میں سب سے چھوٹا ہوں, اس کے ساتھ بھی اگر کوئی یہ سلوک کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید گولیاں ہی چل جائیں, بندوقیں نکل آئیں کہ تو کتنا بدتمیز ہے. گھر میں بلا کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں آپ کی دعوت کی تھی, چلے تشریف لے جائیں آپ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں بھائی, بیٹے بندہ بھول بھی جاتا ہی ہے, کوئی حرج نہیں, میں پھر آ جاؤں گا. بڑے لوگوں کے حوصلے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں, اور یاد رکھنا اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو حوصلہ بڑا ہی کرنا پڑے گا, ورنہ چھوٹے رہ جاؤ. امام صاحب تشریف لے گئے. اب وہ شخص پھر دوڑا گیا, کہنے لگا حضور ٹھہرے ذرا واپس آئیں. امام صاحب پھر واپس آ گئے, دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو, میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو روٹی جلدی سے پکا لیتی. امام صاحب پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ہو کے پھر واپس آیا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. واپس آیا تو کہنے لگا حضور گھر میں تو کوئی چیز نہیں, آپ چلے جائیں پھر بلا لیں گے کبھی. امام صاحب پھر تشریف لے گئے. او میرے بھائی, میرے تو کان میں کہہ دیا میں نے خود ہی اٹھ کے کہ میں نیک ہوں. امام صاحب چلے گئے. وہ 10 منٹ کے پھر دوڑا گیا, کہنے لگا حضور اچار مل گیا ہے یا سرکہ مل گیا ہے, وہ پرانا پڑا ہوا تھا تو بغرا واپس آ جائے روٹی پک جاتی ہے. امام صاحب تیسری دفعہ واپس آئے, اندر گیا, 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا. کہنے لگا حضور وہ تو خراب ہے سارا, وہ تو خراب ہے, آپ پھر کبھی آئیے گا, پھر کبھی آئیے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا بڑا بننا ہے تو حوصلہ بھی تیرا. امام صاحب پھر تشریف لے گئے. جب گئے تو دوڑا گیا, جا کہنے لگا حضور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر آپ کا حوصلہ, آپ کی بات, اللہ اکبر, اتنا بڑا ظرف. اب چاہیے تھا نا امام صاحب ویس کوٹ سیدھی کرتے کہ بھائی بالکل یہ تو کسی میں ہے ہی نہیں جو مجھ میں ہے. وہ دستار تھوڑی اور اونچی کر کے کہتے نہیں صاحب لوگ تو ایسے ہی, میں تو بڑا با حوصلہ ہوں. امام صاحب کیا فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تم نے, کہ حضور آپ میں بڑا حوصلہ ہے, اتنی اچھی عادت. ان لوگوں نے اپنی ترقی روکی نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تربیت کی. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ تو حوصلہ میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے, جب کہ انہیں بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں, دھتکار دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں. یہ کوئی حوصلہ ہے؟ یہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے. یہ کوئی میرا کمال نہیں, مجھے نا بس میرے لیے دعا کر رب میرے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر دے. تو میری تعریف نہ کر, دعا کر اللہ کچھ کر دے. یہاں تو لوگوں نے 7 بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تعریفیں کرنے والا. تعریف کرو صبح سے شام تک. جس نے جس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کی تعریف کرے, کہے تو بڑا اچھا ہے, تب رشتہ قائم رہتا ہے. وہ لوگ اپنی عادات پر محنت کرتے تھے, جد و جہد کرتے تھے, کوشش کرتے تھے اور سنور جاؤں اور سنور جاؤں. ہم تو روز داستان سناتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بندہ اچھا ہے جس کا نام میں ہوں. میں اچھا, اور پھر دوبارہ ڈھونڈو گے تو میں ہی اچھا ملوں گا.
خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنی عادات پر محنت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں موت اور زندگی کے بیچ اس کو گورکھ دھندا نہ سمجھو. ایک شخص پیدا ہوا, ماں نے 9 مہینے جدوجہد کر کے اس کی پرورش کی, پیٹ میں رکھا, پھر اس کو پالا, پھر کس مشکل سے وہ پروان چڑھا, پھر کس مشکل سے اس نے تعلیم حاصل کی, کوئی ہنر سیکھا, پھر پریکٹیکل لائف میں آیا, جدوجہد کر کے وہ آگے بڑھا, اس کے بچے ہوئے, کتنی جان جوکھوں میں ڈالی, پھر وہ فوت ہو گیا. فرمایا یہ کوئی گورکھ دھندا نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات اس لیے بنائی تھی تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے, کون اپنی عادات کو سوار کے آتا ہے, اخلاق کو سوار کے آتا ہے. عادات کو سوارے. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے. میٹھا بولنا اخلاق کا ایک جز ہے. یہ پورا اخلاق, جہاز کا عملہ جو آپ سے میٹھا بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ با اخلاق ہے. ان کی ٹریننگ ہے, ان کی تربیت ہے کہ تم نے آنے والے سے کبھی بھی تلخ بات نہیں کرنی. آپ نے 12,000 روپیہ دیا ہے جہاز کی ٹکٹ کا, ڈومیسٹک فلائٹ پہ بیٹھے, اور جو آپ کے سامنے شخص آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس کی 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میٹھا بول رہا ہے, تو آپ اس کو با اخلاق نہیں کہیں گے, اس لیے کہ یہ اس کی, ہاں اگر وہ دل سے آپ کے ساتھ اچھا رویہ کر رہا ہے تو پھر وہ بہت اچھا ہے, پھر وہ با اخلاق ہے. لیکن میرے بھائی بہت سارے لوگ تو میٹھا بولتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا زیادہ ہے. اگر تو توکل والا نہیں تو تو اخلاق والا نہیں ہو سکتا. توکل علی اللہ پہلی سیڑھی ہے اخلاق حسنہ کی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پرندوں کے ساتھ کرتا ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور پرندوں والا سلوک کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے پرندے سویرے بھوکے نکلتے, انہیں نہیں پتا ہماری فیکٹری کون سی ہے, کہاں جا کے مزدوری کرنی, ان کو نہیں پتا کس کھیت میں ہل چلانا ہے, ان کو نہیں خبر کہ کس دفتر میں جا کر کے بیٹھنا ہے. وہ سویرے بھوکے نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے, لیکن نکلتے ضرور ہیں, جدوجہد ضرور کرتے ہیں. جب شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روٹی عطا فرماتا ہے. تم بھی بھروسہ اپنے اللہ پہ کرو, اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ کرو. سارا بھروسہ ہی دنیا داروں پہ ہے, سارا بھروسہ. ہمارے حکمرانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سارا بھروسہ ہی یہودیوں پہ ہے, عیسائیوں پہ ہے. ہمارا بھی سارا بھروسہ ایم این اے پہ, ایم پی اے پہ, چیئرمین کا انتظار کر رہے ہیں, آئے گا تو گلی بنائے گا. تو نے 1.5 کروڑ روپیہ اپنے مکان پہ لگایا ہے, اگر 1 لاکھ تو گلی پہ لگا دے گا تو کیا حرج ہے اس میں, باقی لوگ بھی گزر جائیں گے. سارا بھروسہ دنیا داروں پہ. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے, اکیلا, کوئی نہ ہو, ایک بندہ ہو, ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل, بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چل اوتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے, اوتھے بسیے جتھے بس دینی 2-3 نہیں ساری انے. اٹھ بلیا چل اوتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو, اور وہاں جا کے نہ, میں رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہو, میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں. فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا, ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا, پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. یہ نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی. کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے, تو وہ دے گا انشاءاللہ. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا
दो नमाजियों को जोर के वक्त समझाया तो दो फिर असर में पूछने लग गए कि बाबा जी इधर ही रहना है पूरा महीना? कहा इधर ही रहना। तो रोटी? मैंने कहा अल्लाह देगा। कहते उन्होंने भी पूछा कैसे, उनको भी मैंने समझाया। फिर वक्त हो गया मगरिब का, तो दो तीन नमाजी फिर पूछने लग गए, हाजी है, नमाजी है, सूफी दरवेश कारी है, पर ये बता कि तेरे मन का ताल्लुक भी जुड़ा हुआ कि नहीं, तेरे अंदर से आवाज भी तवक्कुल अल्लाह की आती है कि नहीं, ये भी तो गौर करना। हजरत बाइज़िद कहते मैं तंग आ गया। मैंने मालूम किया कि ये 7 घर किसका है? बताया गया यहूदियों का है। मैंने किसी जरिए से उनसे राब्ता किया या मैं खुद चला गया। मैंने उनसे राब्ता करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई काम काज करने वाली औरतें तो होंगी? कहा हैं। फरमाया मुझसे पैसे ले लो, बस 2 रोटियां सवेरे मिल जाए शहरी में, 2 शाम को मिल जाए, तो मैं सिरके से खाऊं या किसी चीज से तनावुल करूं, 2 रोटियां मुझे सुबह शाम पैसे ले लो। फरमाते वो मान गए। अब मेरा दिल करता था कोई नमाजी मुझसे सवाल करे तो मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त हो गया है, मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। फरमाते मैं एक नमाजी ने असर में पूछ लिया कि बाबा रोटी, तो मैं बोल पड़ा, मैं इंतजार में था, मैं बोला, मैंने कहा नमाजियों, हाजियों, दरवेशों, रमजान के रोजे रखने वालों, साइमुल दहर कायमुल लैल लोगों, इस साथ मेरे पड़ोस में मस्जिद के यहूदी हैं, मैंने पैसे चुका दिए हैं, 2 रोटियां सवेरे 2 शाम मिल जाएंगे। कहते ऐलान किया तो नमाजी चुप कर गए। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने पूछा ही नहीं। अल्लाह, किसी ने पूछा नहीं रोटी कहां से आएगी। हजरत बायजीद फरमाते हैं फजर का वक्त था, सर सजदे में रख के मैं खोल के रोया और नमाज पढ़ के मैंने नमाजियों से कहा ओ नमाजियों आओ दोबारा से कलमा पढ़े, आओ फिर से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ फिर से कलमा पढ़े। कहते नमाजी कहने लगे तू कौन होता है हमें दोबारा कलमा पढ़ाने वाला? मैंने कहा यारो किस तरह के मुसलमान हो कि मैं रोज कहता रहा अल्लाह देगा, तुम कहते थे कैसे देगा, और जब मैंने कहा 2 रोटियां यहूदी दे देंगे तो तुम खामोश हो गए हो। और मुझे बताओ जिन लोगों का यहूदियों पे तवक्कुल मजबूत हो और रब पे तवक्कुल कमजोर हो, उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उन्हें दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की शहादत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आओ फिर से कलमा पढ़े। किरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलंदर लाहौरी बोल के कहने लगे जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? भाइयों इखलाक की पहली सीढ़ी ये है कि तेरा अपने रब पे भरोसा कितना है। तेरा इन्वेस्टर पे भरोसा ज्यादा है, सेठ पे भरोसा ज्यादा है, बिल्डर पे भरोसा ज्यादा है, तेरा इंडस्ट्री के मालिक पे भरोसा ज्यादा है कि अल्लाह पे भरोसा ज्यादा है? तो इखलाक का मतलब है पहली सीढ़ी। और दूसरी सीढ़ी अखलाक हसना की, वो है शुक्र करना। क्या करना? बोल के बताइए, बोल। दूसरी सीढ़ी हमारे यहां ना दुखों पे फोकस है कि जिसे पूछे क्या हाल है तो उसके वजूद में 360 हड्डियां डॉक्टर बताते हैं। भाई साहब तबीयत कैसी है? कहते हैं ये घुटना बड़ा दर्द करता है। अल्लाह के बंदे 359 ठीक है ना तेरी, उनका भी जिक्र कर। एक ठीक नहीं तो उसका नाम ले लिया, कहता है घुटना बड़ा दर्द करता है, तो बाकी सारी ठीक है ना, उनका जिक्र ही नहीं किया। भाई तबीयत कैसी है, हालात किस तरह के हैं? कहता बस कारोबार नहीं चलता, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मकान है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोरी क्या है? कारोबार नहीं। भाई सारा रोना कारोबार का ही रोएगा, शुक्र कब करेगा तू? किस वक्त वो टाइम आएगा? अल्लाह ने वादा फरमाया कुरान पाक में, वादा फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम शुक्र अदा करो तुम्हारा रब तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। ये ना कहो कि कारोबार कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो नेमत बढ़ जाएगी। ये ना कहो कि मैं 2-3 साइड बिजनेस और करूंगा तो माल बढ़ जाएगा। फरमाया शुक्र अदा करो। क्या करो? क्या करो जी? शुक्र। शुक्र हम भला किस तरह अदा करते हैं? कहते हैं जनाब क्या हाल है? कहते बस शुक्र है जी जो टाइम गुजर रहा है। मैंने कहा ये शुक्र नहीं, ये शुक्र, ये तो शिकवा है।
شکر ہے جی اللہ جس حال میں رکھے. تو میں کہتا ہوں کس حال میں آپ ماشاءاللہ سولی پہ لٹکے ہوئے؟ کیا حال ہے مثلا؟ کس حال میں اللہ رکھے؟ کربلا میں کھڑے ہیں آپ، بدر کے میدان میں ہیں، احد میں ہیں آپ، قریش مکہ سے لڑائی ہو رہی، کیا انداز ہے یہ؟ بس شکر ہے جس حال میں رکھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی مصیبتوں کا سامنا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ ظلم توڑے جا رہے ہیں جو حضرت بلال پہ توڑے گئے تھے؟ کتنا کمزور لفظ ہے. شکر ہے بھی جس حال میں رکھے. کس حال میں ہے مطلب تو کیا ہے؟ کیا تو تیرے گھر میں اس طرح روٹی پکتی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ کے گھر میں پکا کرتی تھی؟ کیا تیرا مکان اس طرح کا ہے جس طرح سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا؟ کس بات؟ یہ کیا انداز ہے؟ بس شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے. شکر ہے. اتنی زیادتی جملوں میں، اتنی تلخی، اتنا غیریت کا پن کہ جیسے بڑا کوئی انسان دکھ. بس جی شکر ہے جی جو ٹائم، بس جی 2 دن گزر جائے شکر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں دن گزرا ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہمیں آ گئی؟ اس قدر زیادہ ناشکری. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا. جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا، جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے، بندہ جانتا ہے. تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا. اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی. باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی. اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ گھر پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا، وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا. بیٹا خیر ہے؟ تو کہا اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید، تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگے بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال. کہا بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں. تو اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا پھرے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی، پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس ہے. حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے. ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے، ذرا غور کرنا میری بات پر. اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا، جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے. دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں پیر ہی کوئی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے. یا اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی، شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں؟ تو بھائی شکر کا مقام ہے. اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا. کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بعد سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ. مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا. یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی. فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا ہے. اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے. اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے. صبر این مصیبت کے وقت، این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے. اندر حوصلہ پیدا کرے، صبر پیدا کرے.
ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ، اس نے اپنے فضل سے دی ہیں، اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کرے۔ اور ایک بات اور، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے۔ یاد رکھنا، جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے، جو تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، تڑپ رہے ہوتے، سسکیاں لے رہے ہوتے، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے۔ دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول، ان کے معاملات سخت ہو جاتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں، میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا، میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لیں دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو۔ بس مالک بے نیاز ہے نا، بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں،
दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के हैं। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे, जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है, रब पूछता था, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह पूछता था। फरमाते 12 घंटे इस मजे में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना सीखें, हौसला पैदा करें। ये छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे रोने लगना और छोटी छोटी चीजों को आड़ बनाकर नाशुक्री करना, सब्र पैदा करें। ये बहुत आला आदत। अगर आप में हौसला होगा ना तो घर के अंदर बहुत सारे मामलात, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मुआशरे के अंदर सही रहेंगे। लेकिन अगर आप सब्र के आदी नहीं, सब्र नहीं करना आता, तो फिर तो बड़ी जल्दी आपके मामलात बिगड़ने लगे। चौथी आदत है नेकियां करके उनको भूलना सीखें। नेकी करके भूल जाया करें। किसी को रोटी खिला के उसे याद ना रखें, किसी को रास्ता दिखा के फिर उसे याद न रखें, किसी को एक दफा 10,000 कर्ज दे के उसकी मुश्किल में फिर दोबारा उसका जिक्र ना करें। ये खूबसूरत लोगों की अलामत नहीं, ये कमजोर लोगों की अलामत। जो कमजोर लोग होते हैं ना, छोटे लोग, वो इसका जिक्र करते हैं। वो कुछ जगहों पे अपनी नेकियों का इजहार करते हैं। नेकी होती वो है जो बंदे और रब के दरमियान राज होती है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान। अब ना इस आदत की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। हर आदमी कह रहा है मैंने फलां के लिए बड़ी कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? सूली पे लटका है तू? क्या किया है? मैंने फलां लीडर के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मसलन क्या कर दिया, क्या इनकलाब है? और जब आपने कह दिया तो फिर वो कुर्बानी वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब तो वो मिलिया मेट हो गया। इजहार जो कर दिया, नेकी करें फिर उस नेकी को छुपाएं, उसका इजहार। हमारे यहाँ पोस्टर बड़े लगते हैं, इज्तिमाई शादियां। ये जनाब ये लोग ना, ये रमजान शरीफ चढ़ते ही हमारे पास पर्चियां लेके आते हैं, जुमे में ऐलान कर दें 4:30 बजे तक गरीब सारे फलां जगह पहुंच जाए, वहां आटा बांटा जाएगा। तो मैं कहता हूं गरीबों की लिस्ट हमसे ले लो, खुद जाके घरों में दे आओ। ये सुन्नत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, ये सहाबा का तरीका नहीं घर जाके देना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया नहीं। रात के वक्त किसी की खिदमत करना, पहले लोग गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझते थे। अब गरीब की बेटी की शादी होती है इज्तिमाई शादी में, बड़ा बोर्ड लगाया जाता है, फिर अखबार पे फोटो होती है दूल्हे की, यानी उसकी वीडियो बनाओ ताकि उसके पोते भी कल को कहें कि हमारी दादी की शादी खैरात में हुई थी, हमारे दादा का निकाह खैरात में हुआ। ठीक है, हम पर लोग खुशकी का ताना लगाते हैं तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं कायल। मुझे कहते हैं जी महफिल मिलाद पर हम 11 बच्चियों की शादी कराएंगे, तो मैं कहता हूं आपको क्या जरूरत है? जो अगर देना है तो जाओ उनके घर जाके गरीब बाप की हथेली पे रखाओ, बात खत्म हो गई। ज्यादा तहकीक का तो हमें हुक्म ही नहीं है। नेकी करके उसका इतना इजहार, इस कदर ज्यादा उसका नाम। मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर कहता हूं, मैं मसाजिद में जाता हूं तो वहां ना बोर्ड लगे हुए हैं, फलां आदमी 100 रुपया देता है, उसका भी नाम लिखा है, 600 रुपए वाले का भी नाम लिखा है, ये 1000 रुपया महीने का देता है। तो मैंने कहा आपने सिर्फ यहां नाम लिखवाया, इसका सारे जगह पे क्यों नहीं इश्तिहार लगवाए, ताकि अजर देने वाले दे तो लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग कयामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, तो रब उनसे फरमाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मेरे पास, मैं तुम्हें अजर नहीं दूंगा, जाओ। तो या अल्लाह हम कहां से अजर ले? तो रब फरमाएगा उन्हीं से अजर लो जिन्हें दिखाने के लिए तुम नेकी करते थे, मेरे लिए तो की नहीं। अपनी नेकियों को छुपाना सीखें। कोई खैर का काम करे तो उस पर पर्दा डाले, बचे। मैं
مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا. تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ. کھانا کھا چکے، بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو. کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے. میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں ایک گاڑی کے مسافر، تو یہیں بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا. میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ، محبوب سے محبت، غلامی. میں نے کہا نام بتا دے. تو کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، پاکستانی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا. اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ بتاتا ہی نہیں. کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا، محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں. او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے. رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے، اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے. وہاں ایک نوجوان بڑا غریب سا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا. آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا. اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا. ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے، اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، تال سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا. ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوتوالے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا ہے، میں دے دوں تو آزاد کا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد. کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں کہ میں نے دیے؟ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا. نہیں. اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہیں. کہتے ہیں بتایا، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا جناب نہیں بتاؤں گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر میں آزاد کیا. کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا. وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا. کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں. بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا. فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی. جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی. میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا. تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے. کہتے میں نے کئی دفعہ انہی کے منہ پہ کہا کہ حضور کمال تو وہ تھا نا جو میری اس عالم میں مدد کر گیا. کہتے ہیں وہ رو پڑتے اور مجھے کہتے میرے لیے دعا کرنا. عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں حج و عمرے میں دعائیں دیتا رہا. حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، علیل ہو گئے. کوتوالے شہر برسوں بعد وہ جس نے مجھے پکڑا تھا کہ کونے میں مل گیا. میں نے کہا تجھے خدا کی عزت کا واسطہ مجھے بتا دے میرا محسن کون ہے.
تو کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا زندگی میں نہ بتانا، میں کیسے بتا دوں؟ کہا تیری مہربانی، تو کسی طریقے سے مجھے بتا دے۔ تو کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا یار تو ان سے کئی بار ملا ہے، میں نے اکثر تمہیں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں، کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک، وہی تھے جو تیرے پیسے چکا گئے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین بھی نکل گئی اور جو لگا کہ آسمان بھی ہٹ گیا، میں دوڑا، میں اسے ڈھونڈوں، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا، ماتے ڈھونڈتا، سر پٹ دوڑتا، میں دروازے پہ پہنچا۔ جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے رش دیکھا، کچھ لوگ گھر میں آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ میں نے دوڑ کے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پردیسی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کوفے سے آیا ہوں اور اتنا بھاگا ہوں کہ پیروں سے نکلتا ہوا خون بھی مجھے روک نہیں سکا، دیکھو زخمی آیا ہوں۔ تو کہنے لگے بس تو 3 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، بس 3 گھنٹے۔ آج صبح کی آذان جب پڑھی ہے نا مؤذن نے تو عبداللہ بن مبارک مسجد میں تھے، جماعت ہوئی تو نماز میں تھے، اور اشراق ہوئی تو نوافل میں تھے، اور پھر وہ گھر آئے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے کلمہ پڑھا ہے تو روح پرواز کر گئی ہے۔ آج ہی وہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کے گیا اور میں قدموں میں بیٹھا، میں غریب تھا، غریب کا بیٹا، غریب کا پوتا، غریب کا بھائی، غریب تھا میں نے پیروں میں سر رکھ کے کہا بابا جی مجھے نمازوں کا تو نہیں پتا، آج کتنے آپ کے میں نہیں جانتا، کتنے شاگرد مرید تیار کیے میں نہیں جانتا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا رب صرف اسی کی برکت سے آپ کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کر دے گا۔ مجھے امید کامل ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ جنت دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تیری نیکی چھپی ہوئی ہو۔ اگر تو نے بتا لیا، لوگ کہتے ہیں نیکی کرتا ہوں سامنے والا احسان نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی کی ہے، نیکی تو اللہ کے لیے کی، احسان منوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، ایک تو اپنی تربیت کو روک نہ دے، جو کان میں مشورہ ملتا ہے نا تو نیک ہو گیا، یہاں رک نہ جائیں، آگے بڑھیں۔ دوسری بات یہ شکر پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ صبر، حوصلہ، اطمینان، سہنا سیکھیں، توکل پیدا کریں، اور میرے بھائی ایسی نیکیاں کریں کہ جو نیکیاں ہماری اور ہمارے رب کے درمیان راز ہوں، لوگوں کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا